نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في سورة الزخرف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال تعالى في أواخر سورة الأنعام: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبے میں مزدور، خادم، نوکر چاکر، جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں لفظ آتا ہے کام والا، اس تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. سب سے پہلے ہم نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس بات کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بنائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ کو مالدار بنایا تو کچھ کو ضرورت مند بنایا، کچھ کو سردار بنایا تو کچھ کو وزیر اور خادم بنایا. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے دنیا کا نظام چل سکے. معزز حاضرین، اگر دنیا میں سارے لوگ مالدار ہو جائیں تو زکوٰۃ کون کھائے گا؟ اگر دنیا میں پورے فقراء ہو جائیں تو دنیا میں پیسے کا جو کام ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کیٹیگری بنائے، بعض کو مالدار، بعض کو فقیر، بعض کو ضرورت مند اور بعض کو بیچ میں بھی بنایا. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک طرح کی آزمائش بھی ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایک مالدار جب فقیر کو دیکھتا ہے تو اس کا دل جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک فقیر مالدار کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں ایسے کیا. ایک مالدار کیا کرتا ہے، فقیر کو دیکھتا ہے تو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے. تو کیا جس کو مال دیا وہ فقیر کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھے، یا اللہ نے جس کو مال کم دیا ہے تو کیا وہ مالدار کی مالداری کو للچائے ہوئی نگاہوں سے دیکھے؟ نہیں، یہ اصل میں آزمائش بھی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے آخری میں فرمایا: وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر درجات کیے ہیں تاکہ تم کو آزمائے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: فَوَتَفَيْنَكُمْ فِي الْأَرْزَاقِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْمَحَاسِنِ وَالْمَنَاظِرِ وَالْأَشْكَالِ وَالْأَلْوَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں بھی ایک دوسرے کو اونچا نیچا کیا، اخلاق میں بھی، خوبی میں بھی، برائیوں میں بھی، دیکھنے میں بھی، شکل میں بھی، رنگ میں بھی. لہذا دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایک دم کالے ہوتے ہیں جیسے حبشہ کے لوگ، اور کچھ لوگ ایک دم گورے ہو جاتے ہیں جیسے جو ہے امریکہ کے لوگ ہیں. ان میں سے کچھ لوگ جو ہے دونوں کے درمیان میں تھے جیسے بولے سانولا رنگ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب دنیا میں اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے. محمد ابن صالح عثیمین رحمہ اللہ بڑی فتح کی بات بتا کے چلے گئے: لولا اختلاف الناس لتعطلت المصالح
ولو كانوا كلهم مغنياء من يقوم بالعمل لولا هذا الاختلاف ما قامت الدنيا وهذا من حکمت اللہ تعالی. بڑی پتہ کی بات کہی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے. کہتے ہیں اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی یہ اختلاف نہ رکھتا مالدار کا فقیر کا غریب کا تو سارے دنیا کے کام ٹھپ پڑ جاتے. یاد رکھیے اگر سارے جو ہے کیا بن جائیں مالدار بن جائیں تو کام کون کرے گا؟ اگر یہ اختلاف نہ ہو تو دنیا جو ہے کبھی کام نہیں کر سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. سمجھیے موٹے موٹے انداز میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو باس بنا دے بڑا بنا دے تو چھوٹے کام کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایسے پیدا فرمایا ہے. معزز حاضرین اسی آیت پر غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے دنیا میں خادم بھی بن سکتے ہیں. خادم کا مطلب کسی کے ماتحت کام بھی کر سکتے ہیں. ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے بعد اگر کسی نبی کا زیادہ ذکر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام ہیں. سورہ قصص میں دیکھیے تقریباً 28ویں سورت ہے یہ. سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کا تذکرہ فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو گھوسا مارے انہیں مر گیا. ڈر کے جو ہے وہ سیدھے مدین چلے گئے. مدین میں پہنچے تو کوئی نہیں ان کو جاننے والا. پورا شہر اجنبی ہے. اگر آپ کہیں چلے گئے تو کیا ہوتا اوپر سے نیچے تک لوگ دیکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے مدین پہنچتے ہیں ایک جیسے پانی کا نل ہوتا ہے جیسے گورنمنٹ کی طرف سے میٹھے پانی کا یہ ہوتا ہے نا سمجھے ویسے تھا وہ کنواں تھا. کنویں کو بند کر دیا گیا تھا. وہاں دو لڑکیاں ٹھہری ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا ما خطبکما تم کیوں آئے یہاں؟ دیکھیے اس زمانے میں بھی اگر لڑکیاں باہر نکلتی تو کوئی بھی آدمی پوچھتا تم کیوں نکلے. اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ لڑکی جو ہے گھر میں باپ ہو تو یہ باہر نکل سکتی ہے. اس سے یہ استدلال نہیں کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں یہاں کھڑی ہو؟ تو دو لڑکیوں نے کہا دیکھو ہمارے باپ بوڑھے ہیں. اگر یہ باپ بوڑھا نہ ہوتا تو لڑکیاں باہر نہیں نکلتی. آج کل ہمارے معاشرے میں کیسے ہوتا ہے نوجوان لڑکی غیر شادی شدہ ہے ریچارج کرانے بھی جاتی ہے اور جو ہے ایسے ہی کالج کو بھی آزادی چلی جاتی ہے. یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے دیکھیں گے آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اور بڑی بڑی لڑکیوں کو ریپ کر کے نعوذ باللہ جلا کر مار دیا جا رہا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی سے ایسے سارے واقعات پیش آ رہے ہیں. بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھے ہیں ہم لوگوں کو وہ کنویں کے اوپر جو ڈھکن ہے نا وہ اٹھانے نہیں ہو رہا. ہم نا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور اور جو ہے اسی طریقے سے بڑے شرمانے والے بھی تھے. حضرت موسیٰ نے ڈھکن ہٹایا. انہوں نے کیا کیا پانی بھرا اپنے جانوروں کو پلا کر چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور فوراً جا کے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ ڈھکن ہٹایا پانی پلا لیا اور فوراً چلے گئے. جیسے ہی گھر کو گئے تو باپ نے پوچھا بیٹی جلدی آ گئے کیا ہوا؟ تو بولے اصل میں ایک آدمی ملا ہم کو وہ پانی کا اوپر جو ڈھکن تھا وہ ہٹایا ہم پانی جلدی پلا لیا اور فوراً گھر کو آ گئے ہیں. وہ لڑکی کیا بولتی ہے اس میں سے ایک اے ابا جان ہمارے گھر میں پانی لانے لے جانے کے واسطے آدمی نہیں ہے نا ذرا اس طاقتور امانت دار انسان کو ہم کیوں نہ اپنے گھر میں جو ہے خادم کے طور پر رکھ لیں ایک نبی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے اے رب دیکھو میں ایک عاجز انسان ہوں اپنی عاجزی کا اظہار تیرے سامنے کرتا ہوں. اور دعا کرنے لگے اے اللہ تو تیری اگر رحمت کی ایک جھلک بھی نہ ہو تو میں دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. حضرت موسیٰ نے دعا کی. وہ باپ اور بیٹی وہاں بات کرتے ہوئے فوراً جو ہے اس میں سے ایک لڑکی آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. شرم سے آتی ہے. دیکھیے عورت کی نگاہ میں بھی شرم ہونا عورت کی بات میں بھی شرم ہونا عورت کی آنکھ میں بھی شرم ہونا. عورت جب چلتی ہے تو اس کے اندر بھی شریعت کو حیا مطلوب ہے. بڑے شرماتے ہوئے آئی وہ. یہ مت سمجھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا جب وہ لڑکی جو ہے حضرت موسیٰ کے پاس آئی تو کیا تھا اس نے جو ہے اپنے چہرے پر پردہ ڈالا تھا. اس سے معلوم ہوا پردہ کرنا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے شریعت میں دنیا میں تھا.
تو وہ آ کر کہنے لگی کہ ہمارے باپ تم کو بلاتے ہیں، ہمارے باپ تم کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جب بات کرنے لگے تو وہ جو ہے وہ کون تھے؟ بعض لوگ بولتے ہیں وہ حضرت شعیب تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعیب اور موسیٰ کے درمیان بہت ہزاروں سال کا واقعہ ہے، اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ وہ ایک نیک آدمی تھے جن کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جانے کے بعد فوراً اس آدمی نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ ڈرو مت، ٹینشن لینے ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ظالم قوم سے ضرور نجات دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد گفتگو ہوئی، وہ باپ کہنے لگا اپنے بیٹیوں کے سامنے، میں اپنی ایک بیٹی کا تمہارے سے کیا کرتا ہوں؟ شادی کرانا چاہتا ہوں۔ اس کو دیکھ کر بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں نیک لڑکی ہے اور جو ہے اس کے سامنے اگر کوئی نیک لڑکا آتا ہے تو وہ اس سے پوچھ سکتا ہے کیا آپ میری بیٹی سے شادی کر لیتے کیا؟ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھتے، بولتے لڑکے والے پہلے جا کے پوچھنا آتا ہے، ویسے کیا بھی ضرورت نہیں ہے، لڑکی والے بھی، لڑکی کا باپ بھی لوگوں سے بول سکتا ہے دیکھو میری لڑکی جو ہے نیک ہے، تمہارے گھر میں جو لڑکا نیک ہے نہ شادی کر لیتے کیا؟ ویسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنے کا پیغام بھیجا تھا، تو اس سے معلوم ہوا لڑکے والے جا کے لڑکی ڈھونڈنا کوئی ضروری نہیں ہے، لڑکی والے بھی جا کر جو ہے تلاش کر سکتے ہیں نیک لڑکا۔ تو جب کہنے لگے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو مہر کیا ہوگا؟ وہ لڑکی کا باپ کہنے لگے دیکھو میرے بیٹے سے شادی کر لینا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تم میرے پاس 8 سال بن کر کیا کرو؟ خدمت کرو میری۔ ایک نبی دیکھو یہ گھر میں جا کر شادی کرتا ہے ماشاءاللہ، اور وہاں جو ہے بطور خادم جو ہے نوکر کے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا 8 سال، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میرے اندر تو جذبہ ایسا ہے کام کا، تم کہتے ہو 8 سال، انشاءاللہ میں 10 سال تمہاری خدمت کروں گا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں نکاح ہوتا ہے دعا پڑھتے ہیں اللہم الف بینہما کما الفت بین موسیٰ و صفورہ بول کے، حالانکہ موسیٰ کی بیوی کا نام قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ہے، اور اس میں یہ بھی پڑھتے اے اللہ یوسف اور زلیخا، اللہ اکبر، وہ زلیخا گندی عورت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑی تھی، ان دونوں کو ملا کر نکاح کر رہے ہیں آپ، حالانکہ خطبہ نکاح میں وہ دعا پڑھنے کا کہیں ثبوت نہیں ہے، لہذا موسیٰ کی بیوی کا نام صفورہ تھا، فلاں فلاں تھا، آپ جو ہے اس کی طرف توجہ مت دیجئے۔ بہرحال کیا معلوم ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسرال میں 10 سال تک کام کیا ماشاءاللہ، اور جو ہے اچھے طریقے سے داماد ہونے کا کیا کیا؟ حق بھی ادا کیا۔ ایک بات یہاں علماء یہ بھی لکھتے ہیں، دیکھیے غور سے بات، اگر کوئی سسرال والے اپنے داماد کی مدد کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے مالی مدد کرتے ہیں، تو اسے جوروں کا غلام نہیں بولنا چاہیے۔ سن لیجئے بات یہاں پہ، کوئی بھی سسرال اپنے داماد کو مثال کے طور پر بزنس میں اگر کوئی جو ہے فقیر قسم کا ہے تو اسے پیسے دیتے ہیں، جہیز لو مت بول، جہیز لو بول کے نہیں بول رہے ہم، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اگر سپورٹ کرے تو اس کو جو ہے جوروں کا غلام، بیوی کا غلام، انہیں سسرال کا ہول کے بلکہ گالیاں نہیں دینا۔ کیوں؟ یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سسرال میں گئے تو مکمل طور پر جو ہے سسرال کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تائید ملی، حفاظت ملی، مدد ملی، لہذا اس کی طرف بھی جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں علماء نے کیا لکھا؟ سب سے بہتر کام کرنے والا خادم، نوکر چاکر کے اندر 2 صفتیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں کسی آدمی کو خادم کے طور پر، خادمہ کے طور پر کام کرانا بولے تو اس کے اندر 2 صفتیں ہونا، ایک تو یہ ہے کہ وہ امانت دار بھی ہونا، دوسرا یہ ہے کہ دیندار بھی ہونا، جیسا کہ کہا القوی الامین، امانت دار بھی دیندار بھی۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے دونوں صفتیں نہیں ہیں، ایسے کچھ خادم ہیں، بعض ہیں 2 بھی ہیں، یہ 2 ہو گئے، تیسرا طاقت ہے امانت داری نہیں ہے، چوتھا یہ ہے کہ امانت داری ہے طاقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے اندر دونوں صفتیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقت بھی تھے، اکیلے اٹھایا، اور امانت دار بھی تھے، کہنے لگے 8 سال کے 10 سال تک میں تمہارے پاس بطور خادم کام کر سکتا ہوں۔ معزز حاضرین، دنیا میں کام کرنا قیامت تک لگا ہے، ایک ہوتا ہے کام کرنے والا، دوسرا ہوتا ہے کام، تیسرا ہوتا ہے باس جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں۔ اسلام نے ہر ایک کو اس کا حق دیا اور بتایا کہ مزدور اور خادم کو اور اپنے ماتحتوں سے کیسا
سلوک ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہمارے معاشرے میں مزدور جو ہوتا ہے، خادم جو ہوتا ہے، نوکر کام کرنے والا، وہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، ہمارے ماتحت جو بھی کام کرتا ہے وہ انسان ہے، وہ گدھا نہیں ہے، وہ حیوان نہیں ہے، وہ انسان ہے، وہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کے بھی جینے کا حق ہوتا ہے، اس کے زندگی میں بھی نشیب و فراز آتے ہیں۔ مثلا کیسے ایک دکان میں باس رہتا ہے، اسے جیسے اپنے گھر جا کر اپنے بیوی بچوں سے بات کرنے فلاں فلاں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ خادم کو بھی، نوکر چاکر کو بھی کیا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچے اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اگر کوئی کام والا ہے تو بولتے تمہیں گھر کچھ نہیں جانا، کیا بھی ہو جان دے، شادی بھی ہو جان دے، مر جان دے، گھر کچھ نہیں جانا۔ ایسا اس پر مکمل طور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے پاس سال بھر میں ایک دن آتا، فرسٹ میں لیبرس ڈے بولتے ہیں اسے، مزدوروں کا دن۔ اس دن کیا بولتے، کچھ بھی نہیں رہتا، خالی جو ہے وہ لیبرس کی تصویر لگا کے بھیج دیتے اور بولتے بچہ مزدوری نہیں کرنا، بچے کام نہیں کرنا۔ لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو مزدوروں کو، کام کرنے والوں کو، خادموں کو جو حق دیا نا، یہ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا، جاہلیت میں ان نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ جانوروں کا سلوک کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا۔ جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھیے عربی زبان میں اس کو عصیف کہتے ہیں، عصیف کا معنی ظلم کیا گیا، لہذا معاشرے میں بڑا ظلم کیا جاتا تھا، گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا، اس کو دبایا جاتا تھا، اس کے حقوق کو، حتیٰ کہ کام کرنے کو پورا چسلے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ معزز حاضرین، خادم یا غلام کیسے ہونا چاہیے؟ میں اپنے دکان میں جو خادم رکھنا چاہتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنی مسجد میں یعنی تو کہ اسکول میں ایک آدمی کو بطور خادم رکھنا چاہتا ہوں، کیا مسلمان کے علاوہ دوسروں کو میں خادم رکھ سکتا ہوں کیا؟ علماء اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو بہتر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسا ہے، بولتے مسلمان سے کافر بہتر ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ دیکھیے ایک مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کے پاس اخلاق نہیں تو بہتر، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے پاس ایمان کی طہارت ہے۔ ایمان کی طہارت کے ساتھ جو اخلاق آتے ہیں وہ اچھا ہوتے ہیں اس کافر کے بدلے میں، جس کے پاس اگر جو ہے معمولی اخلاق ہو جائیں مگر ایمان نہیں تو کیا فائدہ۔ لہذا مسلمان کو رکھنا بہتر ہے، ورنہ تو دوسرے آدمی کو بھی جو ہے رکھا جا سکتا ہے خادم کے طور پر۔ اس کے لیے ہمیں دلیل کہاں ملتی ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ورق گردانی کر دیے، آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنیے، سفر ہجرت میں مکے سے مدینے کا جو سفر 450 کلومیٹر کا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو راستہ بتانے کے لیے خادم بنا کر رکھا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن ارقط، بعض روایتوں میں عبداللہ ابن اریقط آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ بھی دیا، کھانا پانی بھی دیا، اس کے آرام کا بڑا خیال رکھا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سفر ہجرت میں اس کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ فرمایا کہ آپ کے حسن و سلوک سے دیکھ کر ماشاءاللہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ معزز حاضرین، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں بھی بعض لوگوں کو خادم بنایا۔ یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ہیں، ایک دن اپنے چھوٹے سے بچے حضرت انس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ ھذا خویدمک انس، کہتی ام سلیم یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ میں آپ کی خادم بنانے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کے گھر کا خادم بن جائے، نبی کے ہوتے ہوئے کیا دنیا میں اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھ لیا۔ آپ نے کیسے رکھا دیکھو، یہاں چند جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ما زجرنی ولا قہرنی، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ جو نبی کے خادم تھے،
میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، 10 دن نہیں 10 منٹ، کتنے دن؟ 10 سال تک خدمت کی۔ ما زجرنی، آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، ولا قہرنی، اور اسی طریقے سے کبھی آپ نے انس کو دبانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آج ہمارے پاس تھوڑا مال آ جاتا ہے، اپنے خادم کو اور نوکر چاکر کو ایسا گھورتے ہیں کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، 10 سال تک خدمت کی۔ یہ نہیں بولے انس یہ کیوں کرے، یہ کیوں نہیں کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے انداز سے بھی بات نہیں کیا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھو، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ بھیجتے ہیں، غور سے سنیے، ایک جگہ بھیجتے ہیں۔ انس کیا چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کیا کیے، اللہ کے نبی کے دربار سے نکل کر جا کر مدینے کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ نبی اپنے گھر سے نکلے، انس کو میں جو کام کے لیے بھیجا تھا وہ انس کام کرے گا۔ اللہ کے نبی نکلتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی نکلتے ہیں۔ اگر آج کا کوئی آدمی ہوتا راستے میں دیکھ لیتا، بولتا دلندر اتنا خطوہ بھیج کر کیا کام کر رہا تو یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے سے آئے، آپ نے میرے پیچھے سے آ کر میرے گدی پکڑی، اللہ اکبر، نبی کا نرم ہاتھ حضرت انس کے گردن پہ پڑا تو حضرت انس کہتے ہیں نبی نے جیسے ہی میرے گردن میں ہاتھ رکھا تو میں پلٹ کر دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور مسکرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں نہ تکلیف ہے نہ غصہ ہے، مسکرا رہے ہیں۔ اور دیکھو اپنے خادم اپنے نوکر چاکر سے بات کرنے کا یہ انداز شاید دنیا میں کسی کو نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا یا انیس، انیس کا مطلب انیس، اے میرے پیارے انس، اللہ اکبر، یہ اخلاق۔ اور کہنے لگے اذهبت حيث امرتك، اے انس میں نے تم نے فلاں جگہ بھیجا تھا نا، کیوں نہیں گئے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی جاتا ہوں میں۔ اگر آج کا کوئی آدمی ہوتا تو بولتا یہ ہے تمہارا آخری دن، چلے جاؤ، دوبارہ ہمارے دروازے پر نظر نہیں آنا۔ آج کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے اپنے خادموں اور نوکروں کے ساتھ بھی بڑا رحم دلانا معاملہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے حق میں دعائیں کرتے تھے۔ آج کل تو ہم اپنے خادموں کو بد دعا کرتے ہیں اور ان کے مرنے کی دعا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا دیتے ہیں، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے، اس کی اولاد میں بھی برکت دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت انس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 یا 80 بیٹیاں عطا فرمائیں اور 120 سال تک جیے۔ بعض علماء نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت انس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا اثر حضرت انس کے غلاموں میں بھی دیکھا گیا۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائیں، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سوکھ رہی ہے، لیکن زبان سوکھ رہی ہے، امت کو 2 نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں غر غر جیسی آواز آ رہی ہے، قریب یہ ہے کہ آپ کی یہ روح مبارک جسم سے نکل جائے۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے سکرات کی حالت میں بھی ہیں۔ ایسے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو نماز کو ضائع مت کرو۔ یہ نبی دنیا سے جا رہا ہے لیکن اپنی امت کو 2 نصیحتیں کر رہا ہے، ایک طرف اللہ کا حق ہے نماز، اس کو ضائع نہیں کرنا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام، تمہارے خادم، تمہارے نوکر چاکر کا بھی حق ادا کرو۔ دیکھو ایک طرف آدمی پہلی صف میں نماز پڑھ لے لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کا حق برابر ادا کر رہے ہو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کام والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا یہ مکمل ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے دکھتے ہیں جو بڑے نمازی نظر آتے ہیں، سب نظر آتے ہیں، لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ جانوروں کی طرح برا سلوک کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے نوکر چاکر کی ایک آپ کی زندگی کو بھی برباد کر دے۔
معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدور کا انتخاب فرماتے تو یہ کہتے کہ جو ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک کو بڑا بنایا، مثال طور پر ایک آدمی باس ہے، اس کے ماتحت میں کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مالدار بنایا، طاقتور بنایا، تو اپنے ماتحتوں کو، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اور ان پر اپنا زور چلانا اور ان کو گھور کے دیکھنا، مارنا، تکلیف دینا، اگر ایسے کر رہا ہے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس باس پر ایک ایسے آدمی کو مسلط کرے گا جو اس کے ناک میں دم کر دے گا۔ دنیا کی تاریخ ایسے ہی بتاتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھو تمہارا کام والے کو اتنی طاقت دینا جتنا اس کو طاقت ہے۔ مثلا آپ اسے معمولی کام کے واسطے بلا کو سیمنٹ کے موٹے اٹھاؤ بولے تو نہیں اٹھایا تو زبردستی اس کی پیٹ پہ ڈالے تو کیا ہوگا حال؟ یہ غلط بات ہے نا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا غلام نوکر چاکر جتنی طاقت ہے اتنا اس کے اوپر طاقت ڈالو، بوجھ ڈالو، اگر اسے تکلیف ہو رہی ہے تو تمہیں اسے ساتھ دو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے غلام کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو اور ان کو تکلیف مت دو۔ یاد رکھو اگر تکلیف ہوتی ہے تو تمہیں مکمل طور پر ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں خادموں کو، غلاموں کو جو چیز دیتے ہیں ایک دم سڑی دال، یعنی تو ایسی بریانی جو ایک ہفتے کی ہے رکھی ہوئی ہوتی ہے فریج میں، گرم کر کے عورتیں دیتی ہیں، بعد میں ہوتا یہ ہے کہ کھا کر جو ہے اس کا پورا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ نہیں، جس دن آپ کے گھر میں تازی بریانی پکی، اپنے گھر میں اور اپنے دکان میں، اپنے مسجد میں کوئی بھی ہو، اس کو کام کرنے والوں کو وہی کھلانا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کام کرنے والوں کو کبھی ان کا توہین نہیں کرنا، ان کا مذاق نہیں اڑانا۔ دیکھو عرب میں مکمل طور پر کیسے احترام کرتے تھے، عمدہ الفاظ میں خطاب، آرے جارے کی زبان استعمال نہیں کرنا۔ کیا دیکھے تو کیسا ہے، دیکھ تو تیرا دیکھتے ہی چہرہ میرا پورا کام خراب ہو گیا، ایسے لوگ بولتے رہتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے۔ دیکھیے عمدہ الفاظ میں خطاب، اچھے الفاظ، گالی بھی دینا، نرمی سے پیش آنا۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا بریرہ۔ یہ بریرہ کی شادی مغیث کے ساتھ ہوئی تھی، معلوم ہے بریرہ اور مغیث یہ جوڑا ہے۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ بریرہ کو خوب چاہتے تھے، لیکن بریرہ کو مغیث پسند نہیں تھے۔ ایک دن بریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں تو بریرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بریرہ مغیث تم کو اتنا چاہتے ہیں، تمہاری یاد میں حالانکہ شادی ہو چکی تھی، کبھی وہ تو مدینے کے گلیوں میں روتے پھرتے تھے اپنی بیوی کی محبت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شوہر اپنی محبت بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا، بریرہ کیوں اپنے شوہر کو اتنی تکلیف دیتی ہو؟ تو بریرہ کیا پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے مغیث کے ساتھ مل کر رہو بولتے نا، یہ تمہارا حکم کی اللہ کا حکم کی؟ تو اللہ کے نبی فرماتے میرا حکم ہے۔ تو بریرہ بولتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا حکم ہے بولے تو مان لیتی ہوں میں، یہ چونکہ آپ کا حکم ہے اور آپ کی یہ کیا ہے تجویز ہے، اسی لیے مجھے پسند نہیں ہے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی نے بریرہ سے یہ نہیں کہا مغیث کے ساتھ ہی زندگی گزارنا، انہیں تم نہ مارے اندر تکلیف دیتے، نہیں، یہ زبردستی نہیں کرنا چاہتی اس معاملے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا، عائشہ تمہاری جو لونڈی بریرہ ہے نا اس کو آزاد کر دو۔ اس سے معلوم ہوا زبردستی نہیں کرنا چاہیے اپنے غلام اور نوکر چاکر کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے مارنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کام کرنے والوں کو کیسے کیسے مارتے ہیں لوگ، معلوم ہے، تھپڑ مارتے، ڈھکل کے چھوڑ دیتے، نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ تمہارا جو مزدور ہے نا، جو انسان کی شکل میں تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اگر تم کھانے بیٹھو تو ساتھ میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا لو۔ ذرا بتائیے کیا ہم اپنے خادم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے تیار ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کے بازو نہیں، بولتے پہلے تمہیں کھا لو بعد میں ہم کھا لیتے ہیں۔ دیکھیے ایسا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہیں کھاتا بولے تو ان کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا ان کے چہرے پر مت مارو۔ یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، شوہر بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر سے کہا اصلاح کرو اور اس کے بعد بستر میں الگ کرو، دو بات نہیں سنا تو ان کی ہلکی مار مارو۔ یہ شوہر کو اجازت ہے بیوی کو مارنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے. بیوی کو چہرے پر نہیں مارنا، تھپڑ نہیں مارنا. اور اسی طریقے سے یہ خادم، یہ نوکر چاکر جو ہوتے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر نہیں مارنا چاہیے. دیکھو صحیح مسلم کی اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں نہ کسی عورت کو مارا نہ کسی خادم کو مارا. کیا اخلاق تھے! 9 بیویاں آپ نے رکھ کر برداشت کی لیکن کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. آج ہمارے معاشرے میں سالن میں نمک کم ہو گیا، کچھ بھی ہوا بس ایسا ہاتھ اٹھاتے نہیں ہے. یہ مردانگی دکھانے کا وقت نہیں ہے، یہ تو صبر و تحمل اور قوت برداشت لا کر اپنی بیوی کو برداشت کرنے کا وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہ کسی بیوی کو مارا نہ کسی کام کرنے کو مارا. خالد المصلح حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ عورتوں کا، خادموں کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ عرب میں ان دونوں کو زیادہ مارا جاتا تھا. جو آدمی اپنی بیوی کو مار کر دوستوں میں جا کر بولتا ہے میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہے. آپ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، جیسا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرے. دیکھیے روایت کیسی ہے. حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غور سے سنیے بات، یہ میں کوڑا لے کر ایک جھاڑی جسے بولتا بیل کو مارتا نا ویسے مار رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. آئے تو کیا بولے؟ ابو مسعود تک بولے رک جاؤ. آواز آئی، میں سن لگا کون آواز آتی ہے؟ اللہ کے نبی دور سے نکو مارو بولتے ہوئے آ رہے. قریب آ گئے تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے غصہ اتنا تھا کہ نبی کی آواز بھی میرے کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی. جب نبی قریب آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز میرے کانوں میں پڑی تو ایسا تھا تھرا کے میرے ہاتھ میں جو جھاٹی تھی نیچے گر گئی. اللہ کے نبی تھے، صحابہ اتنا خوف کھاتے تھے. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو دنیا میں کوئی بھی بڑا شخص جو باس ہوتا ہے نا، اگر وہ اس حدیث کو سمجھ لے گا تو کبھی اپنے کام والوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام. دیکھو تم جیسے اپنے اس خادم اور نوکر چاکر پر قدرت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے ذرا کہیں تمہارے اوپر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مت مارو. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کسی غلام و خادم کو نہیں مارا. روایتوں میں کیا تھا دیکھو، کسی کو بھی ایک تھپڑ بھی ماریں گے نا، اگر وہ ناحق کی ہے تو قیامت میں اس کا فیصلہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اے ابو برزہ، یہ خود سنیے، اے ابو برزہ اگر تم اپنے اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھو لیتی. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ناحق کسی کو مت مارو، ظلم کرو. اگر ایک تھپڑ بھی کسی کو ناحق مار دو گے نا، اگر دنیا میں اس سے معافی نہیں مانگو گے، یہ تھپڑ آخرت میں جو ہے انسان کی تباہی و برباد بھی کر سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جیسے ہم نے کہا ہمارا خادم نوکر چاکر انسان ہے، فرشتہ ہے، انسان ہے، لہذا اس کو معاف بھی کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگا کم نعفو من القادم، یا رسول اللہ ایک نوکر کو ایک دن میں کتنے مرتبہ معاف کرنا؟ ہو سکتا ہے ایک دن میں 50 سے زیادہ مرتبہ غلطی کرے. تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. وہ صحابی فوراً پوچھے، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ. باس کو چاہیے اور آقا کو چاہیے کہ وہ اپنے خادم کو، نوکر چاکر کو ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ معاف کرے. تو ایسا ہونا چاہیے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی بات کو ادھر پکڑیں گے نا وہ اچھے سے کام بھی نہیں کرے گا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا نوکر خادم کام والا اچھا کام کرے تو اسے دعا دینا، شاباش ماشاء اللہ کتنا اچھا کیا کام آپ نے. ایک بات. دوسرا اگر غلطی کرے تو معاف بھی کرنا. یاد رکھیے اگر میں لوگوں کو معاف کرے گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا، اگر میں لوگوں کو معاف نہیں کروں گا اللہ کی معافی کو پا نہیں سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہتے ہیں دیکھو اگر غلام باس کے سر پر چڑھ جا رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، کیا بولے تو بھی نہیں سن رہا ہے، پہلے تو اسے اچھا کام کرے تو معاف کرو. دوسرا یہ ہے کہ اگر غلطی کرے پر جو معاف کرو. تیسرا یہ ہے اگر تمہارے اوپر سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تو اسے کیا کرو؟ بیچ دو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
اور یاد رکھو کسی بھی بڑے آدمی کو اپنے نوکر چاکر خادم پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھو حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہ، ان کی لونڈی ایک دن وضو کے لیے پانی ڈال رہی تھی. وہ کیا ہوا، پانی کا لوٹا نیچے گر گیا. انہوں گھور کو دیکھنے لگے لونڈی کو. وہ لونڈی بھی ماشاءاللہ کیسی تھی، اپنی آقا کو قرآن کی آیتوں سے اصلاح کر رہی ہے. دیکھو قرآن کی ایک آیت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں جانے والے متقی وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں. تو کیا کیا وہ لونڈی نے، جب وہ آیت پڑھی تو وہ تابعی کہنے لگے میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ آیت سننا تھا. اس نے کہا انت حرۃ لوجہ اللہ، میں اللہ کے لیے تم کو آزاد کرتی ہوں. اللہ اکبر. یہ واقعات. اور دیکھیے کبھی بھی غصہ ہوئے تو جا کر اپنے چہرے کو جو ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لو کہ تمہارے چہرے کی کیا حالت ہے. ابن عون رحمہ اللہ جب بھی کوئی غصہ آتا تو گالیاں نہیں دیتے بلکہ بولتے بارک اللہ فیک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے میں برکت عطا فرمائے. یہ دیکھو اگر میری بیوی پر یا آپ کی بیٹی پر کوئی الزام لگائے تو ہم زندگی بھر اس سے بات نہیں کرتے بلکہ اس کے بارے میں زندگی بھر بولنے کو پھرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ بیوی، پاکیزہ بیٹی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا گیا. پورے مدینے میں جو ہے ماحول کو زہر آلود بنایا گیا. اس وقت کچھ صحابہ بھی بولے عائشہ ایسے کرے ہوں گے. اس میں کون تھے؟ مصطح بن اساسہ، حسان ابن ثابت، اور جو ہے حضرت کون تھے؟ حمنہ بنت جہش. دو مرد ایک عورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چن کر حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی کے پاس بھیجا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید کپڑے میں عائشہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ان سے شادی کر لو. یہ شادی کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. اس سے بڑا پاک کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 10 سے زیادہ آیتیں اتاری. ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے خالہ کے بیٹے مصطح کیا بولے؟ میری بیٹی پہ الزام لگاتے. الزام لگانے سے پہلے انہوں جو ہے اس صحابی پر خرچ کر رہے تھے. قسم کھا لیا اللہ کی قسم تمہیں میری بیٹی پہ الزام لگائے نا، تمہارے سے بات بھی کرتا نہیں اور تمہارے جو ہے اوپر خرچ بھی نہیں کروں گا. اللہ نے آیتیں اتاری ابو بکر تم امت میں افضل ہو، تمہاری بیٹی پر الزام لگائے بولے تو نیکی سے رکنے کی قسم بھی کھاتے گا تمہیں. اور فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت اتری. ابو بکر پریشان ہو گئے، کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے تو کیا کرنا؟ میں لوگوں کو معاف کرنا. فوراً گھر سے نکلے، مصطح بن اساسہ کے گھر گئے اور کہنے لگے اے مصطح میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. اس واقعے سے پہلے جیسے میں تم پر خرچ کرتا تھا ویسے مکمل طور پر تم پر خرچ کروں گا. اور یہ بات یاد رکھیے آپ، اگر آپ سامنے والے کو معاف کرتے ہیں، اپنے غلام کو، نوکر چاکر کو، یاد رکھو دنیا والوں کی نظر میں گر سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے لیکن اللہ کے پاس آپ کا مقام بہت اونچا ہے. دیکھتے نہیں آپ دنیا میں معاف کرے تو کیسا کیسا کیا ہوتا؟ کیا میں چھوٹا بن گیا؟ کیا شیطان کے دل میں کیا تو بھی ڈالتے رہتا؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما زاد اللہ عبد بعفو الا عزا، جو بندہ دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عزت دیتا ہے. قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی معاف کرتا ہے وہ سردار بن جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے اور انتقام لینے کی عادت نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اپنے خادموں سے، نوکر چاکر سے ایسے بولتا یہ کام بولیا تجھے نہیں کرا تو تجھے دیکھ لیتا ہوں. تجھے کیا کرتا؟ آنے والے مہینے کی تنخواہ پوری کاٹ کے اسے پریشان کرتا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ خطبے کی اہم چیز جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے خادم کو، نوکر چاکر کو، کام کرنے والے مرد عورت کو اس کی جو تنخواہ ہے وقت پہ دینا چاہیے. اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ یہی تھی لاک ڈاؤن کے اس موقع پر جو لوگ ہر دن کام کرتے وہ لوگ بڑی تکلیف میں رہے، جو 15 دن میں، ہفتے میں، مہینے بھر میں کام کرتے بڑے تکلیف میں رہے. بعض جگہ تو تنخواہ دی ہی نہیں دی گئی، بعض جگہ دی گئی تو آدھی، بعض جگہ دی گئی تو اس کے گالیاں بھی دی گئیں. لہذا یاد رکھو اگر آپ تکلیف میں ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اتنا دو. اور بڑے بڑے لوگ جو چھوٹے لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے اے اللہ میرے
میرے ماتحت اتنے لوگ کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہ دینے کے لیے تو مجھے طاقت دے. اس طریقے سے مکمل طور پر دعا کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کرنے والے کو اس کی اجرت، اس کی تنخواہ، اس کے جو ہے کیا کرنا چاہیے، اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینا چاہیے. دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، جس کو باس بولتے ہیں نا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کر رہے ہیں، لہذا اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے واجب ہے. پسینہ سوکھنے سے پہلے دینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جسم پر پسینہ آتا ہے نا وہ مطلب ہے کیا؟ وہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کام ختم ہوتے ہی دے دو. اپنے پاس پیسے رکھ کر اپنے نوکر چاکر کو ستانا یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے کتنے اشعار ہیں جس میں شعراء نے کیسی کیسی باتیں کہی ہیں. دیکھو کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ پر چلو اتنا، یہاں پر رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں. آپ فٹ پاتھ پر دیکھتے نہیں کیسے کیسے لوگ سوتے رہتے. اور اسی طریقے سے دیکھو یہ مسجد ہے، اگر اس مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کا خون نہ ملتا تو یہ مسجد کھڑی نہیں ہوتی. ہر کام ایسے ہی ہے، ہر بلڈنگ، ہر چیز، ہمارے گھر کا ہر کام میں مزدور کا خون ملتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے، گھر بھی بنتا ہے، حویلی بھی بنتی ہے، مال بھی بنتا ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھو یہ چلچلاتی دھوپ میں کام کرنے والوں کو دیکھ کر ذرا رحم کرو. ان کے پاس اگر پانی نہ ہو تو پانی دو، اگر ان کے پاس سایہ نہ ہو تو مکمل طور پر سایہ دو. معزز حاضرین، مزدور کی تکلیف کا احساس بہت بڑا احساس ہے. اور یاد رکھو یہ کام کرنے والے کو وقت پہ تنخواہ دیتے نا آپ، یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ آپ اس کو دے کر احسان کر رہے نہیں. دیکھو بنی اسرائیل کے 3 لوگ بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے. غور سے سنیے، غار میں گئے تو کیا ہوا، چٹان لڑک کے آگے برابر غار کے منہ میں پڑ گئی. اب ان کو باہر آنے نہیں ہو رہا ہے. کیا کرنا، ہاتھ سے ہٹا بھی نہیں سکتے، اس وقت کرین بھی نہیں تھا. 3 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرے پاس ایک آدمی کام کرتا، دیکھیے میرے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، سارے لوگوں کو میں نے تنخواہ دی مگر ایک آدمی تھا جس کو میں نے تنخواہ نہیں دی تھی. اے اللہ میں اپنے گھر سے نکلا، جا کے اس آدمی کو تنخواہ دیا، پسینہ سوکھنے سے پہلے میں نے اس کا حق ادا کیا. اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے، ہمارے غار کے منہ پر چٹان آ کر پڑ گئی ہے، اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو چٹان کو ہٹا دے. دیکھو نیک عمل کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کی تو ماشاءاللہ چٹان ہٹ گئی. لہذا کیا معلوم ہوا، روکنا نہیں، برابر دے دینا چاہیے. اور یاد رکھو مہینہ ختم ہوگا بول کے نہیں، ماشاءاللہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 20 تاریخ کو تنخواہ دیا جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. اور کبھی کسی خادم کے گھر میں کوئی فنکشن رہتا ہے، وہ بولتا ہے ذرا تنخواہ پہلے دو، بولے تو ابھی 10 دن باقی نہ، کیا تم نہ تنخواہ دینا، تمہیں نہیں بولنا چاہیے. اگر اسے مشکل ہے تو مکمل طور پر ساتھ دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو باس، جو بڑا آدمی تنخواہ روک کر رکھتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں اس کا دشمن ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جس کا دشمن ہو جائے اور جس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مقدمہ دائر کرے، کیا ہم قیامت میں بچ سکتے ہیں؟ تو اجرت کبھی ہر دن دیتے، 1 ہفتے میں دیتے، 2 ہفتے میں دیتے، بعض لوگوں کو کیا کرتے 1 مہینے میں دیتے، جیسا کہیں ہوتے مکمل طور پر دیتے جاؤ. معزز حاضرین، کسی بھی مزدور کو ذہنی تکلیف نہیں دینا چاہیے، پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے ٹارچر کرتے رہتے، کیسا بولتے، ایسا ہے تو کام کرنے والا کون تو بھی دوسرا آدمی ملا تو ہم تجھے چھوڑا لیں گے. ارے دیکھو اس کی آنکھیں رونے سے پہلے اس کا دل روئے گا، لہٰذا اس کی طرف توجہ دو. اور یاد رکھو کوئی بھی کام والا آپ کو پسند نہیں آتا ہے فوراً نکالنا نہیں اسے، بلکہ کیا بولنا، 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، کہاں تو بھی کام دیکھ لو آپ ایسے انداز سے. اور یاد رکھو اگر آپ کسی کو فوراً نکالے بولے تو 3 مہینے 4 مہینے کی تنخواہ دو اسے، تاکہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے رہے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے کہ خوشی میں ان کو شریک بھی کر لینا چاہیے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا، ولیمے کی دعوت میں یا تو گھر والے آتے یا مالدار اچانا، کوئی خادم اگر کوئی نوکر آگے تو بولتے چھی باہر کھڑو، استغفر اللہ. نہیں، خوشی میں شریک کرو، غم میں ساتھ دو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی کھانے بیٹھتے تو اکیلے نہیں بیٹھتے تھے، بولتے
کسی یتیم کو بلاؤ، کسی خادم کو بلاؤ، کسی غلام کو بلاؤ، تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، میرا کھانا میرے پیٹ میں اترے اور وہ بھوکا کھانا کھا لے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اور اس طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی خادم اگر کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، مثلا ایسے ہوتا ہے 15 دن بیمار ہو گیا، ہمارے لوگ پہلے تنخواہ کاٹو سے 3000 تنخواہ ہے 1500 دو، نہیں، اگر وہ اچھا ہوتا تو آپ کے پاس آتا نا، اس کی بیماری کا بھی لحاظ رکھو۔ آپ اگر جو ہے ایک مہینہ بھی اگر باس دے چلے جائے تو پورا نفع اس کے گھر کو پہنچتا ہے، لیکن آپ کا خادم اگر بیمار ہو جائے تو اس کو تنخواہ پوری دو، تنخواہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ اور جو ہے یاد رکھو، کوئی بھی آدمی چاہے مسجد میں ہو، مدرسے میں کہیں بھی ہو، ایسا قانون نہیں بنانا جس کی وجہ سے جو ہے کام والے کو نقصان ہو جائے۔ آج کل تو ایسے لوگ قانون بناتے ہیں، لوگ پریشان ہو کے ٹینشن میں آ جاتے، اچھی طریقے سے کام نہیں کرتے۔ اور 2 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم اپنے کام والے کو رکھ لیتے، پورے کام کرتے، لیکن اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ کیا کرتا ہے خادم؟ گانے گاتا ہے اور گانجا مارتا ہے، پورا کام ہوئے تو رات میں شراب پیتا ہے۔ ہمیں کیا کرتے؟ خالی جانور ایسا کام لے کو چھوڑتے نہیں، اس کی اصلاح کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اگر وہ داڑھی کاٹتا ہے تو اسے بولے داڑھی رکھو، اور اسی طریقے سے وہ گانے سنتا ہے تو گانے سے روکو۔ اگر اسے شراب پینے اور گانجا مارنے کی عادت ہے تو اسے مکمل طور پر روکو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اگر یہ کام نہیں کریں گے تو، اور اسی طریقے سے بری دوستی سے رکھو۔ عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ کام کرنے والے پورے مستری شام میں کام کر کو جا کے پورے شراب پہ روڈ پہ پڑے تھے، دن بھر کی پوری محنت شراب کے لیے چلے جاتی ہے۔ اور آخری بات ہے، اگر وہ غیر مسلم ہو تو اس وقت بھی مکمل طور پر اچھا سلوک کرنا چاہیے، رحم کا سلوک کرنا چاہیے، اسے اچھی بات بھی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو ہے غلام تھے، خادم تھے، ان کا نام تھا ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ربیعہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے دنیا میں اپنے ساتھ رکھا، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اگر آج کا کوئی آدمی ہوتا تو بولتا ذرا ایک سائٹ بک کرا کو دے ڈالو نا مجھے، ایسا نہیں۔ صحابہ اکرام کیسے تھے؟ نبی کی صحبت اور نبی کے ساتھ رہنے کو ترس جاتے تھے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو کیا؟ اتنا پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا، اے یا رسول اللہ، جنت میں آپ کے بازو ہونا بولے تو میں کیا کام کرنا؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سے، اپنے غلام سے کتنے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھو تمہیں کیا کرو، زیادہ نفل نمازیں پڑھو، جنت میں میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ آخری بات ہے، اپنے خادم کو، اپنے غلام کو، گھر میں جو بھی کام کرتے ہیں ان کو نمازوں کے لیے وقت بھی دینا چاہیے۔ ہمارے پاس خادم آتی، ہم لوگ نماز پڑھتے رہتے، انہیں حمام میں بیٹھ کو برتن دھوتے رہتے، اسے بولو نماز پڑھ کے آؤ بول کے۔ اگر اس کی اصلاح نہیں کرو گے، اس خالی پیسے دیتے رہو گے، یہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے یہ بات بھی، اگر کوئی غیر مسلم ہمارے پاس کام کرنے آتا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے کوشش کرو، مسلمان بناؤ اسے، ایسے اچھے اخلاق میں پیش آؤ کہ وہ تمہارے حسن اخلاق سے مکمل اور مسلمان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکر اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔